السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صلاۃ مغرب کا وقت قریب ہے اور امام صاحب کی آمد ہے، اس لیے اور وقت کی تنگ دامانی کو دیکھتے ہوئے بغیر کسی تمہید کے میں اس کانفرنس کے حوالے سے کچھ تاثراتی بات آپ کے سامنے 2 منٹ میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ احترام انسانیت اور مذاہب عالم کے موضوع پر یہ کانفرنس یہ اپنے وقت پر اور مناسب موضوع ہے جسے چھیڑا گیا ہے۔ یہ موضوع نہ صرف یہ کہ ہم جماعت اہل حدیث کے مسلمانوں کو بلکہ سارے مسالک کے مسلمانوں کو بلکہ سارے ہندوستان کے اندر بسنے والے دیگر مذاہب کے ماننے والوں کو یہ موضوع ہر ایک سے متعلق ہے۔ اور احترام انسانیت اور مذاہب عالم جب یہ عنوان رکھا گیا تو حقیقت یہ ہے کہ اس وقت عالمی طور پر اور مقامی سطح پر جس طریقے سے ظلم و بربریت کا بازار گرم ہے، جس طریقے سے عدل و انصاف کا خون ہو رہا ہے، جس طریقے سے عدل و انصاف کے جو مندر سمجھے جاتے تھے اور وہاں سے بے انصافیوں کا چلن عام ہوتا جا رہا ہے، جس طریقے سے انہدامی کارروائیاں ہو رہی ہیں، ایک خاص طبقے کو ٹارگٹ کر کے جس طریقے سے ظلم و ستم کا جو رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، اس ماحول میں احترام انسانیت اور مذاہب عالم کے نام پر اکٹھا ہونا اور اس موضوع کو چھیڑنا مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے توفیق ہے کہ اس حساس موقع پر اس طرح کے موضوع کو انہوں نے چھیڑا اور یہاں پر مختلف پورے ملک سے آئے ہوئے مختلف مذہب کے ماننے والوں کو جمع ہونے کا موقع ملا۔ اور یہ موضوع یہ نہ صرف یہ کہ جماعت اہل حدیث کی طرف سے بلکہ تمام مسلمانوں کی طرف سے بلکہ سارے مذاہب کے ماننے والوں کی طرف سے پذیرائی کا مستحق ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس پلیٹ فارم سے آج ہم جس طریقے سے احترام انسانیت کا سبق اسلام میں کیا سکھایا گیا ہے، اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم اپنے برادران وطن کو بتائیں کہ ان کے مذہب میں احترام انسانیت کے نام پر کیا تعلیمات موجود ہیں، اور ان کا مذہب خود ان کے اپنے مذہب کی تعلیمات کے مطابق اگر وہ چلیں تو ان کا یہ رویہ یا ان میں سے بعض شرپسند افراد کا رویہ یا بعض ارباب اقتدار کی ہمنوائی سے پنپنے والے ظلم و ستم کے جو رویے ہیں ان کو نکیل لگائی جا سکتی ہے، کہ اس لیے کہ احترام انسانیت یہ ہر مذہب کا جزو لا ينفک ہے، اور ایسی صورت میں کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کے لیے یہ روا نہیں کہ اس رویے کو اختیار کریں جو رویہ آج ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے ملک کے اطراف و اکناف میں، جو غوغائیوں کا، جو شرپسندوں کا جو ایک طریقہ چلا آ رہا ہے، اس طریقے پر بندش لگانے کے لیے اس قسم کی کانفرنس وقت کی نہایت اہم ضرورت تھی۔ اور یہ سارے مسلمانوں کی طرف سے، سارے مذاہب کے ماننے والوں کی طرف سے جمعیت اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند شکریہ کے مستحق ہے کہ اس نے بر وقت اس طرح کے حساس موضوع کو چھیڑا اور اس موضوع کو یہاں پر لوگوں کے سامنے ڈسکس کرنے کا موقع فراہم کیا۔ میں یہاں پر پھر ایک بات یاد دہانی کرا دوں کہ اس طرح کی کانفرنسوں کا مقصد یہ نہیں ہوتا جو تقارب کے نام سے لوگ سمجھتے ہیں، یا یہ نہیں ہوتا، یہاں پر اس چیز کی حساسیت کو بھی ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ شبداولی، یہ مفردات کا استعمال، اصطلاحات کا استعمال، ان کی دقتوں کو ہم سمجھیں۔ یہ آج اس اسٹیج پر سے بھی دیوبند کی طرف سے جو نمائندے تھے انہوں نے بھی اس بات کو پیش کیا تھا کہ بعض ایسی اصطلاحات ہیں کہ جن اصطلاحات کا استعمال کر کے مسلمانوں کو خاص طور پر ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور اس کی خاص تعریف اور اس کے خاص مضمون کو مراد لے کر کے مسلمانوں کو ایک ہدف بنایا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں کو اس اسٹیج سے بیان کرنے کی ضرورت ہے، اور موضوع کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے جو لازمی اقدامات ہیں اور برادران وطن کو ایک دوسرے کے شانہ بشانہ ہو کر اس قسم کی شرانگیزیوں کو روکنے کے لیے جو کوشش کرنی چاہیے، اس کوشش میں انشاءاللہ یہ کانفرنس اپنا کردار ادا کرے گی۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔